نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بالتحقیق سب لوگوں نے اپنا گھاٹ جان لیا، تم کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر سے جب پار اتر گئے اور میدان تیہ میں پہنچے تو میدان تیہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور وہ دراصل صرف موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ اللہ کی نافرمانی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو کہا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا کہا ہوا نہیں تھا، وہ بات اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو گویا نبی کی تکذیب یہ اللہ کی تکذیب ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دم بھرتے ہو، تو سب سے پہلے محمد کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ محمد کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے لا محالہ اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ حکم کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیا تھا اور جو در حقیقت اللہ کی طرف سے تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اے بنی اسرائیل، جس اللہ نے تمہیں سمندر سے پار لگا دیا، اتنا بڑا احسان تم پر کیا، جبکہ تم پر دشمن مسلط تھا فرعون کی شکل میں، اس کے حواریین کی شکل میں، اور وہ بالکل تمہارے پیچھے آ لگے تھے۔ ایک طرف سمندر تھا، پیچھے فرعون قبطیوں کے ساتھ تھا اور تمہیں بالکل نگل دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایسے سخت ترین موڑ پر اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا اور سمندر سے تمہیں پار اتار دیا۔ اب اس پروردگار کا حکم ہے کہ تم بیت المقدس کا رخ کرو، جو تمہارا اصل وطن ہے، آبائی وطن ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جس عمالقہ نام کی قوم نے ناجائز طور پر بیت المقدس پر قبضہ جمایا ہوا ہے، ان سے جہاد کرو، ان سے ٹکر لو اور انہیں وہاں سے بھگاؤ، خود وہاں قابض ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم تھا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ قوم عمالقہ کے لوگ تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے لہیم شہیم ہیں، بڑے ڈیل ڈول رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ انہیں دیکھ کر ڈر گئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جانو، آپ کا پروردگار جانے، ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا، ہم سے ان سے جہاد نہیں ہوتا۔ یہ ان کی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ پھر وہ غضب اس طرح نازل ہوا کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، انہیں آگے کا راستہ ہی نہیں ملا۔
اسی میدان تیہ کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پیاس سے دوچار ہوئے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اب لے دے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اور ان کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی سبیل بھی نہیں تھی۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، امتحان آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ تو حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ، کھانے کے لیے تو ہمارے لیے من و سلوہ کا انتظام ہو چکا، لیکن پانی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پیغمبر کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص پتھر کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مخصوص پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، تو اس سے 12 چشمے پانی کے ابل پڑے، پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو ان سب کی رعایت سے سب کے لیے الگ الگ ایک ایک چشمہ اس پتھر سے بہا دیا گیا۔ چنانچہ ان 12 قبیلوں نے، ان 12 خاندانوں نے اپنے اپنے لیے ایک ایک گھاٹ، ایک ایک چشمہ اس میں سے طے کر لیا، اور اس میں سے پانی پینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ من و سلوہ کی شکل میں تمہیں اللہ کا رزق، کھانا پہلے سے مل رہا ہے۔ اب یہ پیغمبر کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں 12 کے 12 خاندانوں کے لیے پانی کے 12 چشموں کا بھی بہترین انتظام کیا جا چکا ہے۔ اب کھاؤ اور اللہ کا دیا ہوا پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا، لیکن زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اسلام امن کا، سکون کا، راحت کا مذہب ہے۔ فساد کا، بگاڑ کا اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، یہ ان کی سراسر نادانی ہے۔ جتنا بڑا اس وقت اس روئے زمین پر اسلام امن کا علم بردار ہے، اس حوالے سے دنیا کا کوئی دوسرا مذہب کہیں سے کہیں تک اسلام کے برابر ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فساد سے روکا ہے، فساد مت مچاؤ، فساد مت مچاؤ۔ بنی اسرائیل سے کئی مقامات پر کہا گیا، عام لوگوں سے بھی کہا گیا، بعض مواقع پر فرمایا گیا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اسلام امن کا، سکون کا، راحت کا علم بردار ہے، پیغام بر ہے۔ ہمیں اسلام کی اسی شان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج ہم جو اپنا وزن کسی بھی شکل میں کھو چکے ہیں، کم کر چکے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں، اسلام کی یہ جو خصوصیات ہیں، اسلام کے جو امتیازات ہیں، یہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، ہم ان سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی احادیث صحیح طور پر ہماری عملی زندگی میں ہو، تو پھر مسلمان جس طرح پہلے ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم پوزیشن میں تھے، آج بھی انہیں وہ اپنی سابقہ اور مضبوط پوزیشن دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جس شان سے، جس قوت سے، جس دبدبے سے نوازا تھا، تو وہ سراسر قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی برکت تھی۔ آج بھی وہ قرآن کریم اور نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو عمل میں لایا جائے۔ اگر مسلمان ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے، فرض کر لیجئے
یہی یہ قرآن کریم کی تعلیم، اس کا حکم کہ فساد مت مچاؤ، لوگوں کے کام آؤ، جو بار بار قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اگر اسی ایک بات کو مسلمان صحیح طور پر اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں تو یہ دنیا بھر میں اپنا ایک وقار بنا لیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت دنیا انسانیت جس کرب سے، پریشانی سے، آزمائش سے گزر رہی ہے اور بے چین ہے ہر شخص اپنی جگہ، دنیا کو اس بے چینی سے بھی ہم نکالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہماری اپنی عملی زندگی میں آ جائے تو باتیں بھلے ہی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ تو ہم سب کے لیے ہیں، اور ان کا جو مثبت پہلو نکلتا ہے اس مثبت پہلو کو اپنی عملی زندگی میں لانا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری اور ضرورت ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تمام تر راز چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم، ہمیں اپنے چھوٹے بڑے تمام احسانات کا، چھوٹے بڑی تمام نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، آپ کے کلام کے ساتھ اور آپ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ جو معاملہ حضرات صحابہ کرام کا تھا، الہ العالمین اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے حبیب کی سنتوں کے ساتھ ہمیں بھی وہی معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفس کے اور شیطان کے کہے کے مطابق چلنے سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اپنا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جہالت کی زندگی سے، بے دینی کی زندگی سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہمیں اس دنیا میں امن کا علم بردار اور پیغام بر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنے اور فساد سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ مولا کریم، آپ کے جو بندے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دنیا بھر میں فتنے فساد کو پھیلاتے ہیں اور آپ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، الہ العالمین ان سب کو عقل سلیم عطا فرما، ان سب کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان کے شر سے پوری امت کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، عالمی سطح پر اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر طرح کا عروج عطا فرما، ہمیں 100% اسلام پر ثابت قدم فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔